مجتبیٰ آج بھی کچھ حاصل نہیں ہونے والا، گیٹ لاک ہے۔ رومان اسلام آباد کی کسی نئی سوسائٹی میں بنے 5 مرلے کے جدید طرز سے تعمیر کیے گئے گھر کے سامنے گاڑی روکے کھڑا تھا۔ گھر چھوٹا لیکن خوبصورت تھا، لیکن اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ سٹریٹ لائٹس کی وجہ سے زیادہ اندھیرا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تم یہیں رکو، میں پوچھ کے آتا ہوں۔ مجتبیٰ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کے باہر نکلنے لگا جب رومان نے اسے روک لیا۔ مجتبیٰ باہر بارش تیز ہے، پلیز بیٹھے رہو، رومان نے سختی سے روکا تھا۔ مجتبیٰ نے باہر دیکھا، بارش نے بھی جیسے آج کھل کے برسنے اور نہ رکنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ بے بسی سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ رومان کو اس کی اس حالت پر تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے مجتبیٰ کا شانہ تھپتھپایا۔ ہمت کرو مجتبیٰ، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکتا تھا کہ وہ جانتا تھا پچھلے 2 سالوں میں مجتبیٰ کیسے اسے دیوانہ وار ڈھونڈ رہا تھا، کیسے اس کے شہر، اس کی گلیوں کے چکر کاٹ رہا تھا۔ رومان جانتا تھا کہ اس کا دوبارہ ملنا آسان نہیں، مگر وہ اپنے یار کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ دوسروں کو توڑنے والے جب خود ٹوٹتے ہیں تو سنبھل نہیں پاتے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ مجتبیٰ ٹوٹے، اس لیے وہ مجتبیٰ کے ساتھ تھا۔ بارش تیز تھی، ونڈ سکرین وائپرز کی آواز گاڑی میں ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔ اتنے میں مجتبیٰ کی طرف کا شیشہ نوک ہوا تو وہ دونوں ہی چونک گئے۔ شناسا چہرہ دیکھ کر مجتبیٰ نے شیشہ نیچے کیا۔ السلام علیکم، کیسا ہے؟ 50 سالہ مضبوط قد کاٹ کا بندہ ہاتھ میں چھتری پکڑے اور چادر لپیٹے کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو گلاب خان؟ مجتبیٰ نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ، گاڑی ادھر سائڈ پہ کھڑا کر دو۔ گلاب خان نے سائڈ پر گاڑی کھڑی کرنے کا اشارہ کیا۔ ارے نہیں، رومان انکار کرنے والا تھا جب مجتبیٰ نے اس کا بازو زور سے دبایا۔ ہم آ رہے ہیں گلاب خان، مجتبیٰ نے کہا۔ آ جاؤ، گلاب خان کہہ کر سائڈ پر ہو گیا۔ آیا وہ گاڑی پارک کر لیں۔ کیا ضرورت ہے اب ادھر جانے کی؟ رومان کا موڈ آف ہوا تھا۔ یار بس 5 منٹ کی بات ہے، چلو۔ وہ گلاب خان کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ گلاب خان دونوں کو گرما گرم قہوہ پیش کر کے ان کے پاس نیچے بچھے تخت پر بیٹھ گیا۔ پچھلے 2 سالوں میں مجتبیٰ اور گلاب خان کی اچھی خاصی دعا سلام ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ گلاب خان کا ذکر سن چکا تھا، دیکھ چکا تھا، مگر 2 سالوں میں ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ آج پھر تم اس کو ڈھونڈنے آیا ہوگا؟ کمرے کی خاموشی گلاب خان نے ہی توڑی تھی۔ ہاں، مجتبیٰ نے مختصر سا جواب دیا۔ پھر وہ ملا تم کو؟ گلاب خان نے جانتے بوجھتے عجیب سوال پوچھا تھا۔ نہیں، مجتبیٰ بھی مختصر سے جوابات دے رہا تھا جیسے وہ ان سوالوں کا عادی ہو۔ رومان کیونکہ پہلی بار شامل ملاقات تھا، لہٰذا وہ ان کی باتیں حیرانگی سے سن رہا تھا۔ دونوں کی عمر میں اچھا خاصا فرق تھا، لیکن گفتگو سے بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مجتبیٰ کئی بار پہلے بھی گلاب خان سے 1 to 1 ملاقات کر چکا تھا۔ رومان گاڑی میں ہی بیٹھتا تھا۔ نا امید ہو گیا ہے؟ گلاب خان نے پھر سوال کیا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں ہوا، لیکن بہت جلد ہو جاؤں گا۔ مجتبیٰ قہوہ بھی ساتھ ساتھ پی رہا تھا۔ نا امیدی کفر ہے، رب سے دعا کرتا ہے تم؟ گلاب خان استفسار کر رہا تھا۔ کبھی کبھی، مجتبیٰ کے جوابات رومان کو الجھا رہے تھے۔ وہ الجھ کے گلاب خان کو دیکھ رہا تھا۔ گلاب خان نے رومان کی الجھن کو دیکھتے ہوئے اسے تسلی رکھنے کا اشارہ کیا۔ جس کو تم ڈھونڈ رہا ہے نا، وہ بہت اللہ والا ہے۔ اس وقت اگر اس کا مضبوط رابطہ کسی کے ساتھ ہے تو وہ خدا سے۔ تم اس کے ظاہر کو جان سکے تھے، اس کے باطن کو نہیں۔ وہ دنیا داری ضرور نبھا رہا تھا، دنیا میں بھی دل لگا بیٹھا تھا، مگر خدا سے آگے کسی کو نہیں رکھا اس نے۔ اگر اس کی چاہت ہے تو خدا سے مانگو اور صدقے دل سے دعا کرو، وہ تمہاری ضرور سنے گا۔ گلاب خان عجیب سے لہجے میں بول رہا تھا۔ رومان خان نے اس کے چہرے کو دیکھا، ابھی بھی اس کا رنگ شہد کی طرح تھا۔ چہرے پہ سجی داڑھی اس کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ پیشانی پہ سجا محراب روشن تھا، اس کی باتوں میں اثر تھا، شخصیت میں روحانیت تھی۔ مجتبیٰ نے ایک نظر اٹھا کے گلاب خان کو دیکھا۔ گلاب خان، تم سے بھی رابطہ نہیں کیا اس نے؟ وہ تڑپ کے پوچھ رہا تھا۔ میرا اور اس کا رابطہ تو دعا کا ہے، وہ ہماری دعا میں ہمیشہ رہتا ہے۔ گلاب خان مسکرایا تھا۔ کوئی گھر بھی نہیں آیا؟ مجتبیٰ نے پھر سوال کیا۔ نہیں، کوئی بھی نہیں، 2 سال ہونے کو آئے ہیں، کوئی مڑ کر ہی نہیں آیا۔ اوکے، اب اجازت، جب بھی کوئی خبر آئے مجھے بتانا گلاب خان۔ مجتبیٰ کھڑا ہو گیا تھا، اس کے پیچھے رومان بھی کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، بے غم رہو۔ گلاب خان نے اس کے شانے پہ ہتھر رسید کیا۔ اوکے برخوردار، خوش رہو۔ اس نے رومان سے بھی مصافحہ کیا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر واپسی کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔
بارش قدرے تھم چکی تھی۔ مجتبیٰ آج پھر بے مراد ان گلیوں سے لوٹ رہا تھا۔ اس کا دل تھا کہ ڈوب رہا تھا، وہ دن بدن بکھر رہا تھا۔ اب گھر چلیں؟ رومان نے گاڑی میں فاسٹ میوزک چلا دیا تاکہ مجتبیٰ کا موڈ چینج ہو۔ ہاں، بس جاتے ہوئے کسی مسجد کے باہر 10 منٹ رکنا۔ مجتبیٰ مسلسل ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مجتبیٰ، یہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ رومان کو شدید کوفت ہوئی تھی۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے بار بار مجتبیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ جس طرف بہت پہلے جانا چاہیے تھا، مجتبیٰ کہہ کے باہر دیکھنے لگا اور رومان غصے سے ہینڈل پہ زور سے ہاتھ مار گیا۔ ڈیم اٹ! موسم انتہائی خوبصورت تھا، بارش تھم چکی تھی، آسمان مکمل طور پر بادلوں کی لپیٹ میں تھا، ماحول پہ خوشگوار سا فسوں طاری تھا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ مجتبیٰ جمال کا انتظار طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ لائٹ فروزی رنگ کی سٹائلش سی شلوار قمیض کے ساتھ ڈارک بلو شال کندھوں پہ خوبصورتی سے سجائے اپنے خوبصورت سلکی شولڈر کٹ بالوں کو کھولے لان میں ٹہل رہی تھی۔ پورا گھر ہی آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لان میں بنی مصنوعی چھوٹی سی آبشار کا پانی چلوا دیا گیا تھا، سجاوٹی لائٹس آن کروا دی گئی تھی۔ یہ سب کام نوال کے تھے۔ اس کا بس چلتا تو مجتبیٰ کے اس کے گھر تک آنے والے تمام راستوں کو سجا چھوڑتی۔ نوال کمال حسن کو بارش اور بارش کے بعد کے موسم سے کبھی کوئی خاص لگاؤ نہیں رہا، لیکن آج کی بارش کو وہ اپنے لیے مبارک سمجھ رہی تھی۔ آج اسے یقین محکم تھا کہ مجتبیٰ لازمی آئے گا، اور اسی احساس کے تحت اسے صبح سے مجتبیٰ کا انتظار کرنا کوفت میں مبتلا نہیں کر رہا تھا۔ بارش تو تھم چکی تھی، اگرچہ سرد ہوائیں وقفے وقفے سے چلتی نوال کمال حسن کے بالوں کے ساتھ چھیڑخانیاں کر رہی تھی۔ وہ سلکی بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتی آسمان کو دیکھنے لگی۔ آسمان بالکل سیاہ اور خاموش تھا، لیکن نوال کمال حسن کو ہر طرف چاندنی بکھری محسوس ہو رہی تھی۔ مجتبیٰ جمال حسن، کیا تم کوئی جادوگر ہو، کوئی سحر پھونکنے والے ہو، یا کسی سلطنت کے حسین و جمیل شہزادے ہو؟ تم کیا ہو جس نے میرے دل کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے؟ یا پھر تمہاری شخصیت میں ہی سحر انگیزی ہے جو مد مقابل کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے؟ وہ آنکھیں موندے تصور میں مجتبیٰ جمال کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ گارڈ کے گیٹ کھولنے پر تیزی سے 2 گاڑیاں اندر داخل ہوئیں، جن میں آگے آنے والی گاڑی رومان کی گرے ہونڈا سیوک تھی اور پیچھے پیچھے مجتبیٰ کمال حسن کی بلیک پراڈو داخل ہوئی۔ نوال نے فٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ ان کی یوں اچانک آمد پر گھبرا گئی تھی۔ وہ خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ گارڈ کے مین گیٹ کھولنے کا بھی علم نہ ہوا۔ یہ شکر تھا کہ ان دونوں کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا۔ رومان تو گاڑی سے اترتے ہی اندر بھاگا تھا، اس کا موڈ بھی آف لگ رہا تھا۔ نوال کو اپنے بھائی کی اس حرکت کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ مجتبیٰ جمال کو چھوڑ کر اندر چلا جائے، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ وہ اسی ششوپن میں کھڑی تھی جب نظر گاڑی سے نکلتے مجتبیٰ جمال پر پڑی۔ وہ گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اپنا قیمتی فون اور سگریٹ جینز کی پاکٹ میں رکھتا نکل رہا تھا۔ مجتبیٰ جمال کی نظر بھی گاڑی کا دروازہ بند کرتے نوال پر پڑ چکی تھی، اور نوال تو گویا اپنا آپ بچا ہوا بہار بیٹھی تھی۔ مجتبیٰ جمال کو وہ شاید کچھ مہینوں بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنے مختصر وقت میں اتنا بدل گیا تھا۔ اسے یاد تھا کوئی سال پہلے وہ ان سے گھر ملنے آیا تھا، ورنہ باہر گاڑی سے ہی رومان کو لے کر چلا جاتا، اور آخری بار 2 ماہ پہلے ٹیرس سے ہی مجتبیٰ جمال کی ایک جھلک دیکھ سکی تھی۔ نوال کو اس کی مردانہ وجاہت اور خوبرو شخصیت کا اندازہ آج ہوا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، صاف رنگت، بڑی بڑی سیاہ چمکدار آنکھیں، کشادہ پیشانی اور ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو۔ اس کے مسکراتے ہی نوال کمال حسن کو صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ اصل چاندنی بکھرنا کسے کہتے ہیں۔ مجتبیٰ کو اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ اپنے حواسوں میں آئی تھی۔ السلام علیکم۔ نوال کو آج بولنا کچھ زیادہ ہی مشکل لگ رہا تھا، اور لگتا بھی کیوں نہ، مد مقابل جانا مانا بد مزاج اور اکھڑ مزاج اس کا کزن جو کھڑا تھا۔ پھر کمبخت دل پر بھی اس شہزادے کی حکومت تھی۔ نوال کی گھبراہٹ بجا تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ مجتبیٰ نے مسکرا کے پوچھا تھا، اور نوال کمال حسن نے حیرت سے مجتبیٰ جمال کی طرف دیکھا، گویا اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجتبیٰ مسکرا کے اس کا حال دریافت کر رہا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ بمشکل ہی وہ پوچھ پائی تھی۔ تمہارے سامنے ہوں، جیسا ہوں۔ یا حیرت، آج مجتبیٰ کا موڈ اتنا خوشگوار کیسے ہو گیا؟ ارے میرا بیٹا آیا ہے۔ مجتبیٰ، ادھر سے ہی واپس جانا ہے کیا؟ نجمہ بیگم بھی تیزی سے چلتے ہوئے لان میں آئی۔ مجتبیٰ ان کی طرف بڑھ گیا، جھک کر ان کو سلام کیا۔ نجمہ بیگم نے مجتبیٰ کی پیشانی کو چوما اور پھر مجتبیٰ کے گلے لگ گئیں۔ نوال کو یہ منظر بہت مکمل لگا تھا۔
وہ چمکتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پیچھے پیچھے گلبی بھی آ گئی۔ مجتبیٰ نے جھک کر گلبی کو بھی سلام کیا۔ والسلام، سدا خوش رہو مجتبیٰ بابا۔ گلبی نے مجتبیٰ کے کندھے پر پیار سے بوسہ دیا۔ نوال جیسی حیرت نجمہ بیگم کو بھی ہوئی تھی، مگر وہ مسکراتے ہوئے مجتبیٰ کو اندر لے کر چلی گئی، اور گلبی نے نوال کے چہرے کو دیکھا جس کی چمک اور روشنی کے آگے لان میں لگی قیمتی لائٹس کی روشنی بھی مدھب پڑ رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تھے۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر اس کی شفاف ہتھیلیوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ کبھی بھی دنیا کے سامنے اس کو یاد نہیں کر سکتی تھی، اس کو سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن جب بھی اسے اپنے رب کے ساتھ تنہائی میسر ہوتی تو وہ اپنے غم پر قابو نہ رکھ پاتی۔ آج بھی نہ چاہنے کے باوجود اسے اپنی دعا میں وہ یاد آ گیا تھا۔ اے میرے رب، کیا یہ گناہ ہے؟ جب تیرے قریب ہوتی ہوں وہ یاد آتا ہے۔ نہیں، یہ گناہ نہیں۔ میرا تیری ذات کے علاوہ کون ہے دنیا میں جس کو میں اپنا آپ بتا سکوں، اور نہ بھی بتاؤں تو پھر بھی سب جان جائے گا۔ دعا مانگتے اور آنسو بہاتے اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ کتنا تکلیف دہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ مجتبیٰ جمال، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے۔ وہ اس کو جاتا دیکھ کر رو پڑی تھی۔ میں کچھ غلط بھی نہیں کر رہا۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ مجتبیٰ جمال، میں جن راستوں کی مسافر ہوں ان کی منزل صرف تم ہو۔ تم نہ ملے تو در بدری ہی میرا مقدر ہوگی۔ وہ خوبصورت آنکھوں میں اشکوں کا سمندر قید کیے ہوئے تھی۔ جس خدا کو تم مانتی ہو نا، وہ تمہیں در بدر نہیں کرے گا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں جس خدا کو مانتی ہوں وہ تمہارا بھی خدا ہے مجتبیٰ، وہ اسے جتاتے ہوئے بولے۔ ہاں ہے، لیکن میں اس خدا کو کبھی ہمارے بیچ نہیں لایا، وہ ہبہ عظیم کی باتوں سے اکتا رہا تھا۔ لانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہبہ نے نرمی سے کہا۔ وہ اسے قائل کر رہی تھی۔ For God's sake, just stop it now. میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ رخ موڑ گیا تھا۔ مجتبیٰ، مجھے تم سے محبت، وہ مزید بولنا چاہتی تھی جب مجتبیٰ جمال نے اس کے لبوں پر زور سے شہادت کی انگلی رکھی تھی۔ یہ محبت کا نام اپنی زبان سے مت لو، سمجھی؟ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی محبت پہ، وہ سختی سے بولا تھا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے سختی سے ہبہ عظیم کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا اور غصے سے گاڑی سٹارٹ کر کے اسے تنہا سڑک پر چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ ہبہ نے آنکھیں کھولی تھی۔ تم نے بہت برا کیا مجتبیٰ، بہت برا۔ اس نے بہتے آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کیا اور اپنی دعا مکمل کرنے لگی، جس میں بہتے آنسو صرف خدا کے لیے تھے۔ وہ گھر سے نکل کر کافی دیر گلیوں میں گھومتا رہا تھا۔ بظاہر تو وہ مطمئن ہو گیا تھا، لیکن وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ہبہ کے ساتھ جو ضد اس کی ماں بہنیں لگا بیٹھی ہیں وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگی۔ وہ 2 سالوں میں بارہا سب ٹھیک کرنے کی کوشش کر چکا تھا، مگر نتیجہ صفر تھا۔ ہر آنے والا دن ہبہ کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ اسے اس وقت صرف ہبہ کی فکر تھی، اور اگر وہ اس گھر میں موجود تھی تو صرف اور صرف شاہ میر کی وجہ سے، اور شاہ میر کو یہی بات اندر ہی اندر ہزار وہموں میں مبتلا کر رہی تھی۔ سردی شدید تھی اور رات تاریک۔ وہ چلتا چلتا ایک کچی بستی میں آ گیا تھا جو کہ خانہ بدوشوں کی بستی تھی۔ قطاروں میں لوگ خیمے لگائے ہوئے تھے، ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ سردی کی شدت سے منہ سے دھوئیں نکل رہے تھے۔ کوئی اکا دکا خیموں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ وہ چند لمحوں کے لیے ٹھہر سا گیا، پھر حوصلہ کر کے قدم اٹھائے۔ سب سے آخری والے خیمے کے پاس پہنچ کر اس نے آہستہ سے آواز دی تھی، تارا۔ خیمے سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی، اندر ہنوز خاموشی تھی۔ شاہ میر نے دوبارہ آواز دی، تارا۔ وہ ہمیشہ دن کی روشنی میں ادھر آیا تھا، مگر آج اس وقت اس کے قدم خود بخود اس طرف اٹھ گئے تھے۔ وہ جھجک بھی رہا تھا۔ رات کا اندھیرا منجمد کرتی سردی اور اجنبی علاقہ۔ وہ کوئی جواب نہ ملنے پر عجیب تذبذب کا شکار تھا۔ بابو، اس کے عقب سے تارا کی آواز آئی تھی۔ وہ چونک کے پلٹا تھا۔ تارا، شکر ہے تم آ گئے۔ شاہ میر نے تارا کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ وہ سادہ سی شلوار قمیص پہ دوپٹہ لیے کوئی 25 سالہ خواجہ سرا تھا۔ مجھے تو آنا ہی تھا بابو، تم اس وقت خانہ بدوشوں کی بستی میں کیوں آ گئے؟ مجھے بلوا لیا ہوتا، تارا اپنے مخصوص انداز میں پریشانی سے بولا۔ مجھے دعا کروانی ہے تمہاری عالی بی بی سے، شاہ میر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ عالی بی بی سے اس وقت؟ تارا حیران تھا۔ خیر تو ہے میر بابو، پانی پیو گے؟ تارا کو شاہ میر از حد پریشان لگا تھا۔ وہ فکر مند تھا۔ نہیں، بس تمہاری عالی بی بی سے کہو کہ مجھے دعا کروانی ہے، شاہ میر نے تارا کو منع کیا۔ اچھا بابو رکو، میں پوچھتی ہوں عالی بی بی سے، تارا کہہ کر خیمے کے اندر چلی گئی۔
2 मिनट बाद ही तारा ने आवाज दी, बाबू इधर आओ, यहाँ खड़े होकर बोल दो जो दुआ करवानी है। आली बीबी सुन रही हैं। शाहमीर उनके खैमे के करीब हो गया। वो मध्यम से लहजे में बोल रहा था और खैमे के दूसरी जानिब आली बीबी भीगती आंखों के साथ आमीन बोल रही थी। मुज्तबा ने खाना बहुत रग़बत से खाया था और दिल खोल कर तारीफ भी की थी। वो सब टीवी लाउंज में बैठे थे। रुमान हनूज खामोश था। रोमी बेटा, क्या बात है, क्यों नाराज़ हो मुज्तबा से? नजमा बेगम ने रोमान को खामोश देखकर पूछा। ये आप अपने भांजे से पूछें, वो नाराज़गी से बोलकर चैनल सर्चिंग में मसरूफ़ था। खाला जान, अब बेचारे की उम्र का तकाजा है कि इस उम्र में इंसान ज़्यादातर चिड़चिड़ा हो जाता है। मुज्तबा नजमा और उसके साथ बैठी नवाल की तरफ देखकर शरारत से मुस्कुराते हुए बोला था। वो दोनों ही मुस्कुरा रही थी। भाई तुम तो उम्र की बात ही मत करो। मामा, आपको पता है मौसूफ जल्द ही किसी मौलवी के रूप में नजर आएंगे आपको। आते हुए पूरा घंटा मस्जिद में बैठकर आया है। रुमान को 10 मिनट का कहकर वो वाकई मस्जिद में घंटा बैठा रहा था। अरे बहुत ही अजीब बात की रूमी तुमने। मस्जिद ही में बैठा ना, किसी मैं खाने में तो नहीं बैठा जो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। नजमा बेगम को बुरा लगा था। अगरचे हैरत नजमा बेगम को भी हुई थी, मगर आज वो किसी सूरत अपने लाडले भांजे को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए प्यार से उन्होंने मुज्तबा की साइड ली। मस्जिद वाली बात पे नवाल भी हैरान थी। आप लोग नहीं समझेंगे, रुमान बेबसी से बोला था। अच्छा यार सॉरी, नाराज़गी ख़त्म करो। मुज्तबा ने रुमान के कंधे पर प्यार से थपकी दी। ओके, नाराज़गी भी ख़त्म कर लूँगा, मगर एक शर्त है। रुमान सीधा हो बैठा था। खाला जान, ये वकील लोग अपने मुफाद के बगैर कोई काम नहीं करते क्या? मुज्तबा मुसलसल रुमान को छेड़ रहा था। जो मर्जी समझो, तुम कल का दिन भी हमारे साथ गुजारोगे एंड दैट्स फाइनल। रुमान ने रिमोट लाउंज में पड़े खूबसूरत टेबल पर रखा था। हाँ, इस बात पे तो मैं भी रुमान से मुत्तफिक हूँ। नजमा बेगम भी मुस्कुराई थी। गुलबी सबके लिए ग्रीन टी और खुश्क मेवाजार ट्रॉली में सजा लाई थी। ये लो सब गर्मा गर्म कहवा पियो, बीबी जी साहिब का फ़ोन आया है आपके लिए। और रोमी बाबा, आपका कोई दोस्त आया है। गुलबी ने मुज्तबा और नवाल को खूबसूरत शीशे के नाजुक से ग्रीन टी के भाप उड़ाते कप पकड़ाए और दोबारा किचन में चली गईं। रुमान पैगाम सुनते ही बाहर चला गया था। बेटा, आप कहवा एंजॉय करो, मैं आपके अंकल का फ़ोन सुन के आती हूँ। आज सुबह से सियासत के चक्कर में वो घर फ़ोन ना कर सकें, नजमा बेगम कहते हुए अंदर चली गईं। नजमा बेगम के शौहर बिजनेस के साथ अब सियासत में भी इन हो रहे थे। इस गर्ज से उनके दोस्तों के साथ बैरून मुमालिक के चक्कर लगते रहते थे। मुज्तबा टीवी देखते हुए ग्रीन टी पीने लगा। जब उसे ख्याल आया कि नवाल भी उधर मौजूद है, वो साइड पे पड़े सोफे पर हाथ में कप पकड़े गुमसुम सी बैठी थी। मुज्तबा ने गौर से उसको देखा, मगर नवाल को जैसे इल्म ही ना हुआ। इतनी बेखबर बैठी है। वो कुछ देर उसको देखता रहा, मगर वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में थी। नवाल, उसने नवाल को काफ़ी टाइम बाद नाम से पुकारा था। जी। वो हड़बड़ा गई और हाथ में पकड़ा ग्रीन टी का मग दूसरे हाथ पे गिरा बैठी। उसके मुंह से सिसकी निकली थी। अरे आराम से। मुज्तबा फौरन उसके करीब आया था। नवाल की बेवकूफ़ी पर वो गड़बड़ा गया था। टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर उसने नवाल कमाल हसन का हाथ थामा था और जल्दी जल्दी साफ करने लगा। नवाल को अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया था। वो अपना सांस रोके मुज्तबा जमाल के हाथों में हाथ दिए बैठी थी। उसका नाजुक हाथ वो टिश्यू पेपर से साफ करके लाउंज से मुल्हक वॉशरूम में गया और अगले ही लम्हे टूथपेस्ट हाथ में लिए उसके साथ सोफे पे बैठा। पागल लड़की, देखो कितना हाथ जला लिया। वो कितनी फिक्र से उसके हाथ पे पेस्ट लगाने लगा। नवाल का पूरा हाथ सुर्ख हो चुका था, मगर जलन के एहसास से सिर्फ उसकी आंखें भीगी थी। जलन महसूस होते हुए भी नहीं हो रही थी। वो उसके करीब, बहुत करीब बैठा था, सिर्फ नवाल कमाल हसन की खातिर। मुज्तबा जमाल के मलबूस से फूटती कीमती कलोन की खुशबू नवाल कमाल हसन को महका रही थी। ठीक है, जलन ज़्यादा तो नहीं? वो नवाल का हाथ थामे उसे देखते हुए बोला। नहीं ठीक है। वो मुज्तबा जमाल के देखने पे सिर्फ इतना ही बोल पाई थी। उसकी आंखों में अजीब सा सहर था। आंख झुकाता तो उसकी आंख और भी मोटी लगती, और जब आंख खोलता तो सुर्ख डोरे अगले बंदे को बेचैन करते थे। मुज्तबा की पलकों की जुम्बश पे नवाल कमाल हसन का दिल उथल पुथल हो रहा था। ओके गुड, पेस्ट लगाई है, इससे वक्ती तौर पर आराम मिलेगा। वो नवाल का हाथ घुमाकर देखते हुए तसल्ली कर रहा था। फिर पेस्ट वॉशरूम में रखने गया। गुलबी जो अंदर आते आते रुक गई थी। मुज्तबा को नवाल के साथ बैठा देखकर गुलबी ने दोनों के साथ की दुआ की थी। गुलबी नवाल कमाल के जज्बात का अंदाज़ा बखूबी लगा सकती थी। मुस्कुराते हुए वो नवाल के पास आई। माड़ा अभी से होश गवा बैठा, गुलबी ने सरगोशी की, जो समझ के नवाल झेंप गई। जी नहीं,
وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی کہ مجتبیٰ بھی ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتا آ گیا تھا۔ پیچھے پیچھے رومان بھی اسے آوازیں دیتا لاؤنج میں آ گیا۔ آؤ یار، آفندی آیا ہے، تمہیں ملواتا ہوں، رومان کہتا ہوا مجتبیٰ کو باہر لے گیا، اور نوال کمال حسن اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے ایک بار پھر اس دشمن جاں کی مسیحائی کو محسوس کیا تھا، اور اس کے ارد گرد مجتبیٰ جمال کی خوشبو بکھر بکھر گئی تھی۔ یہ جلن، یہ تکلیف اگر تاعمر آپ کو میرے قریب میری نظروں کے سامنے رکھے تو میں سدا جلنے کو تیار ہوں۔ نماز پڑھ کر وہ باہر نکلی تو باورچی خانے میں ایک طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ وہ دیکھ کر حیران تھی۔ نماز سے پہلے وہ سب کو کھانا دے کر کچن صاف کر چکی تھی۔ ابھی سنک گندے برتنوں سے بھری پڑی تھی۔ پورے کچن میں مونگ پھلی کے چھلکے بکھرے تھے۔ مریم اور تابندہ نے ہی کچن میں محفل جمائی تھی۔ ہبا ایک گہرا سانس بھر کے ٹھنڈے برف پانی سے برتن دھونے لگی۔ برتن دھونے کے بعد کاؤنٹر صاف کر کے کچن سے جھاڑو لگا کر وہ پورے کچن کا جائزہ لے کر پلٹی تو شاہمیر کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے نہ جانے کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارے آپ کب آئے؟ وہ چونک گئی تھی۔ کسی چیز کی ضرورت ہے شاہمیر؟ وہ شاہمیر کو خاص دیکھ کر بولی۔ اسے لگا کہ وہ کوئی چیز لینے آیا ہے۔ وہ کچن میں آیا اور خاموشی سے ہبا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہبا اس کی اس حرکت پر حق دک رہ گئی۔ وہ نرمی سے ہبا کے الجھے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں ہبا کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اس کی قربت میں جو اپنائیت تھی، جو خلوص تھا، جو فکر تھی، وہ ہبا کو کسی اپنے کے ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ ہبا کو محسوس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں، اس کا ہمدرد بھی ہے۔ وہ انتہائی ضبط کے باوجود اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکی۔ جس وجود نے اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا، ایک وہی تو اس کا واحد سہارا اور سب سے بڑھ کے محرم تھا۔ ہبا مجھے معاف کر دو، شاہمیر نے آنکھیں بند کیے ہوئے کہا تھا۔ ہبا نے آنکھیں کھول کے شاہمیر کے لفظوں پر غور کیا اور سمجھ میں آتے ہی اس سے الگ ہوئی تھی۔ شاہمیر کیا بات ہے؟ ہبا کو کچھ تو تھا جو کھٹکا تھا۔ کچھ نہیں، چائے پیو گی؟ وہ پیار سے اسے دیکھتے ساس پین میں چائے کا پانی رکھنے لگا۔ ارے آپ چائے میں بنا کر لاتی ہوں، ہبا نے آگے ہونا چاہا۔ نہیں میں بناؤں گا، تم مجھے دیکھنا بس، وہ مسکرایا تھا۔ ہبا بھی دلچسپی سے اس کو دیکھنے لگی۔ یہ چینی ہے نا؟ وہ نمک کو چینی سمجھ کے ہبا سے پوچھ رہا تھا۔ ہبا کو ہنسی آ گئی۔ یہ موصوف چائے بنائیں گے؟ واہ واہ، یہ وقت بھی دیکھنا تھا۔ دو جوان بہنیں گھر میں موجود ہیں اور بھائی بھابھی کو شرم نام کو نہیں۔ اور یہ دیکھو، ماں تو ماں تھی، یہ ماں سے بھی 10 ہاتھ آگے ہے۔ اٹھ کر پانی نہ پینے والے کو چولہے کے آگے کھڑا کر دیا۔ اللہ توبہ! عارفہ بی بی کی یوں اچانک آمد پر ہبا گھبرا گئی تھی۔ البتہ شاہمیر مطمئن تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ہبا سمجھی کہ عارفہ بی بی سو گئی۔ اسے معلوم ہوتا کہ وہ جاگ رہی ہیں تو کبھی کچن میں شاہمیر کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی۔ ہبا نے گھبرا کر شاہمیر کو دیکھا تھا۔ امی، اپنا بی پی شوٹ مت کریں، آج میرا دل کیا چائے بنانے کو۔ یہ تو کب سے کچن کی صفائی میں لگی ہوئی تھی، شاہمیر نے تسلی سے جواب دیا۔ 4 جی ہیں گھر میں، کون سا بھرا پورا گھر ہے جو تمہیں یہ ہر وقت کام کرتی نظر آتی ہے؟ عارفہ بی بی کو شاہمیر کا ہبا کی طرفداری کرنا بری طرح کھلا تھا، مگر وہ قدرے آرام سے بولی۔ پھپھو، آپ کو کچھ چاہیے؟ ہبا نے نرمی سے پوچھا۔ مجھے کیا چاہیے؟ شاہمیر کے ہبا کے لیے دودھ لینے آئی تھی۔ غریب بستر پر پڑا کچھ بولتا نہیں تو کوئی احساس بھی نہیں کرتا، عارفہ بی بی کہہ کر فریج سے دودھ نکالنے لگی۔ پھپھو، انکل کو دودھ کے ساتھ دوا کھلا دی ہے میں نے، وہ تو سو بھی گئے۔ ہبا شاہمیر کے ابا جو کہ فالج کی وجہ سے بستر پر ہوتے، بول بھی نہ پاتے، ان کا پورا خیال رکھتی تھی، اور ابھی بھی وہ دوا کھلا کر آئی تھی۔ امی یہ لیں، آپ دودھ پئیں اور آرام کریں، ابا سو چکے ہیں، میں دیکھ آیا ہوں۔ شاہمیر نے نرمی سے ماں کو دودھ کا گلاس پکڑایا اور ان کو کندھوں سے تھام کر باہر لے گیا۔ ہبا نے سکھ کا سانس لیا اور کھولتی چائے کو اپنے اور شاہمیر کے مگ میں ڈال کر کمرے میں چلی گئی، جہاں پہلے سے موجود شاہمیر کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ اپنے نرم گرم بستر پر کروٹ بدل رہی تھی۔ میری آنکھوں سے تیری آنکھوں کے تصادم میں، میرے بے خبر تجھے کیا خبر، اپنے نازک مچلتے دل کو تیرے پہلو میں چھوڑ آئی ہوں۔ حادثے تو بہت ہوئے میرے ساتھ، مگر اس حادثے میں اپنا سب کچھ تم پہ ہار آئی ہوں۔ تیرے اقرار، تیرے وصل کے خوابوں کو سجائے میں مانتی ہوں میری جان بہت دور نکل آئی ہوں۔ رومان کے دوستوں کی محفل 12 بجے تک ڈرائنگ روم میں جاری رہی تھی، پھر سب اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ باہر خاموشی تھی۔ وہ مجتبیٰ کے خیال کو مسلسل جھٹک رہی تھی، مگر اسے معلوم تھا آج ایسا کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس نے اپنے ریشمی بالوں کو اپنے ہاتھوں سے رف سی لک دی۔
اور شال اوڑھ کر پیروں میں نرم سی چپل پہن کر وہ باہر لان کی طرف چلی گئی۔ لاؤنج کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہی یک ہوا نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کے پورے جسم میں سرسراہٹ سی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے کار پورچ میں کھڑی مجتبیٰ جمال کی بلیک پراڈو دیکھنے لگی۔ مجتبیٰ جمال جب گاڑی سے نکلا اور جیسے نوال پر اس کی نظر پڑی تھی، نوال سوچ کر مسکرا دی تھی، پھر چلتے چلتے لان میں آ گئی۔ سردی انتہا سے زیادہ تھی، بادل گرج رہے تھے۔ رات کے اس پہر اتنی سردی میں باہر نکلنا بے وقوفی تھا، مگر نہ جانے کس احساس کے تحت وہ باہر کھڑی تھی۔ وہ گھاس پر نظریں جمائے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چل رہی تھی۔ سر جھکائے وہ مسکراتی ہوئی اپنے ہی خیال میں مگن تھی، جب چلتے چلتے وہ کسی مضبوط انسانی وجود سے ٹکرائی تھی اور وہ گرتے گرتے بچی۔ تم؟ مجتبیٰ جو نیند نہ آنے کے سبب لان میں کھڑا اسموکنگ کر رہا تھا، نوال کو دیکھ کر تلملا اٹھا تھا۔ سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ نوال پہلے تو بری طرح ڈر گئی، پھر گھبرائی اور اب مجتبیٰ کو اپنے سامنے دیکھ کر شرمندہ ہو گئی تھی۔ تم اس وقت ادھر کیوں آئی ہو؟ مجتبیٰ اب کچھ گھنٹے پہلے والا مجتبیٰ نہیں لگ رہا تھا۔ وہ غصے سے بولا تھا، وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ نوال سچ میں گھبرا گئی تھی۔ نیند نہ آئے تو گھر آئے مہمان پر نظر رکھتے ہیں؟ مجتبیٰ بری طرح ڈسٹرب ہوا تھا اور نوال کی مکمل کلاس لینے پہ تلا تھا۔ نہیں میرا یہ، وہ بولنا ہی چاہتی تھی جب اس نے ٹوک دیا۔ بس ٹھیک ہے تم جاؤ، مجتبیٰ نے قدرے نرم لہجے میں کہا، اور وہ زیادہ بولنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ نوال نے عافیت جانی اور فوراً پلٹی۔ بات سنو، مجتبیٰ کی آواز پر وہ ٹھٹک کر رکی۔